السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ السلام مدد جی مومنین، تو آج آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا واقعہ جس کی ملاقات امام قائم علی محمد علیہ السلام سے ہوئی، جس کا نام غانم ابو سعید ہندی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس شخص کا وہ واقعہ اسے ہی کی زبانی بیان کروں جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النحمہ میں لکھا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ سکرین پر آپ خود کتاب کو دیکھیں گے۔ کتاب کے اندر باب نمبر 43 ہے، ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے امام قائم علی محمد علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ اس باب کا نام ہے اور باب کا نمبر 43 ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتب ایسی ہیں جن کے اندر یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ بہت سے اور لوگوں کے واقعات بھی آپ کو ملیں گے جن میں لوگوں کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ لیکن یہ کتاب جو ہے مشہور زمانہ کتاب ہے کمال الدین و تمام النحمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، تو میں نے چاہا فقط آج اس سے ہی آپ کے سامنے کچھ عبارت کو پیش کیا جائے۔ تو باب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، باب کا نمبر 43 ہے، 43 نمبر باب ہے، اور جلد نمبر PDF کے اندر 2 نمبر جلد ہے۔ یہ جلد نمبر 2 میں جو PDF کے اندر ہے، اور اس کا پیج نمبر جو ہے وہ آپ کو ملے گا جہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے 421 سے یہ باب شروع ہوتا ہے۔ پیج نمبر 421 421 نمبر پیج پر یہ باب شروع ہوتا ہے۔ باب کا نمبر 43 ہے، 43 نمبر ہے، اور باب کا نام ہے ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے حضرت قائم علی محمد علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ یہ اس باب کے اندر 6 نمبر واقعہ ہے۔ یہ بہت سے واقعات ہیں کیونکہ یہ سب لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی ہے، لیکن 6 نمبر اس باب کے اندر جب آپ 6 نمبر پر جائیں گے، جیسا کہ آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ باب آپ کو نظر آ رہا ہے، باب نمبر 43 ہے، 43 نمبر ہے، ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے حضرت قائم علی محمد علیہ السلام کی زیارت کی۔ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کتاب کا نام بھی ہے، یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب جو ہے کمال الدین و تمام النحمہ۔ یہ نیچے چلتے ہیں 6 نمبر، یہ 6 نمبر واقعہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بیان کیا مجھ سے ابو بکر محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو الحسین عبداللہ بن محمد بن جعفر قصبانی نے، بغدادی نے، ان سے محمد بن جعفر فارسی المعروف ابن جرموز، ان سے محمد بن اسماعیل بن بلال بن میمون نے، ان سے عزغری مسرور بن آس نے، ان سے مسلم بن فضل نے، انہوں نے کہا کہ میں ابو سعید خانم بن سعید ہندی کے پاس کوفہ گیا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا اور ان امور کے بارے میں معلوم کیا جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ وہ بولا میں ہند کے ایک شہر میں رہتا تھا جس کا نام کشمیر تھا، اور میں ان 40 افراد میں سے ہوں جو بادشاہ کے مصاحب تھے۔ اور یہی روایت ایک اور سند کے مطابق بیان کیا مجھ سے میرے والد نے، ان سے سعد بن عبداللہ نے، ان سے علان کلینی نے، ان سے علی بن قیس نے، ان سے غانم ابو سعید ہندی نے۔ اور ایک سند کے مطابق علان کلینی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک جماعت نے بیان کیا، ان سے محمد بن محمد اشری نے، ان سے غانم نے بیان کیا۔ الغرض میں ہند کے کدھر چلا گیا؟ الغرض میں ہند کے بادشاہ کے پاس کشمیر میں تھا، اور ہم 40 افراد تھے جو بادشاہ کی اطراف میں کرسی پر بیٹھتے تھے، اور ہم توریت، انجیل اور زبور کے عالم تھے۔ ایک دن ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گفتگو ہوئی، اور ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں پایا ہے، اور یہ طے پایا کہ میں ان کی تلاش میں جاؤں اور ان سے دین حق کا احوال پوچھوں۔ پس میں کچھ مال لے کر نکل پڑا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ میں کسی طرح کابل پہنچا اور کابل سے بلخ گیا، وہاں کا امیر ابن ابو شور تھا۔ میں اس کے پاس گیا
اور اس سے اپنا مدعا بیان کیا، اس نے فقہا اور علماء کو جمع کیا تاکہ اسلام کے بارے میں مجھ سے مناظرہ کرے۔ پس میں نے ان لوگوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے نبی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ان کا خلیفہ کون تھا؟ ان لوگوں نے جواب دیا ابو بکر۔ میں نے کہا ان کا نسب بیان کرو۔ انہوں نے اس کا نسب قریش سے ملایا۔ میں نے کہا پھر وہ شخص جس کے خلیفہ ابو بکر ہے نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا کہ اس کا خلیفہ اس کا ابن عم ہے، جو اس ہی کا بیٹی کا شور اور اس کے بچوں کا باپ ہے۔ بس وہ یہ سن کر سب اپنے امیر سے بولے کہ یہ شخص شرک سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے اس کی گردن مار دی جائے۔ میں نے کہا میں ایک دین پر عمل کرتا رہا ہوں اور میرا مقصد صرف اپنے علم کا بیان ہے۔ بس امیر نے حسین بن عقیل کو بلوایا اور کہا کہ اے حسین اس شخص سے مناظرہ کرو۔ اس نے کہا کہ اس کو تو علماء اور فقہا نے گھیرا ہوا ہے، میں کیسے اس سے مناظرہ کروں؟ بس امیر نے کہا اس سے مناظرہ کرو جیسے میں نے کہا ہے، اسے خلوت میں لے جاؤ اور مہربانی سے پیش آؤ۔ پس حسین ابن عقیل مجھ کو علیحدگی میں لے گئے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے مجھے کہا جیسے ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، مگر یہ کہ ان کے خلیفہ ان کے ابن عم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو ان کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر اور ان کے بچے حسن اور حسین علیہ السلام کے والد ہیں۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ وہ مجھ کو امیر کے پاس لے گیا اور میں نے اسلام کا اعلان کیا۔ پس میں حسین ابن عقیل کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس نے مجھے اسلام کی تعلیمات بیان کی۔ میں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر خلیفہ ایک جانشین ہوتا ہے، پھر حضرت علی علیہ السلام کے جانشین کون ہیں؟ جواب دیا حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام، پھر ایک امام کا نام بیان کیا، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام پر پہنچے اور کہا تم اب خود حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین کو تلاش کرو۔ پس میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ محمد بن محمد نے کہا اور وہ ہمارے ساتھ بغداد تک گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کا ایک دوست تھا جو اس کے معاملہ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اسی دوران میں اس کی بعض عادات اور خصلتوں سے تنگ ہوا اور اس سے جدا ہو گیا۔ اس نے کہا میں امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں بغداد آیا۔ میں پل پر متفکر حالت میں چل رہا تھا کہ آپ کو کہاں پاؤں۔ اس ہی دوران میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا اپنے آقا کے پاس چلیے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آخر کار اس نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا جس میں باغ موجود تھا۔ نگاہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا تشریف فرما ہے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو مجھ سے ہندی میں گفتگو فرمائی اور مجھے سلام کیا، مجھے نام لے کر مخاطب کیا اور ان 40 آدمیوں کے متعلق فردن فردن دریافت کیا۔ پھر فرمایا تم اس سال کم کے رہنے والوں کے ساتھ حج ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس سال تم حج ادا نہ کرو، خراسان چلے جاؤ، آئندہ سال حج ادا کرنا۔ آپ نے میری طرف ایک تھیلی کو پھینک کر فرمایا اس کو اپنے خرچ میں صرف کرو اور بغداد میں کسی کے گھر میں نہ ٹھہرنا اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے متعلق کسی کو آگاہ نہ کرنا۔ ہم عقبہ سے چلے اور ہمارا حج پورا نہیں ہوا تھا اور غانم خراسان چلا گیا اور ان کے اگلے سال حج کیا، پھر ہماری طرف لطف و محبت سے آیا اور کم میں داخل نہیں ہوا اور نہ حج کیا اور خراسان گیا، وہی اس کی موت واقع ہوئی، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ باقی جو اس ہی کے آگے آپ کو اور بہت کچھ ملتا ہے۔ یقیناً یہ پورا واقعہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کتاب کے اندر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے غانم ابو سعید ہندی کا یہ واقعہ لکھا ہے، اور غانم ابو سعید ہندی جو تھے وہ سابقہ مذاہب کی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ ان نشانیوں کو بھی جانتے تھے جو سابقہ انبیاء نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی تھی۔ انہی نشانیوں کو لے کے اس نے یہ سفر کیا اور آخر میں یہ کامیاب ہوئے، اپنے وقت کے امام قائم آل محمد علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی
اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو کو میں مزید بناتا رہوں گا اور آپ تک پہنچاتا رہوں گا، آپ بھی باقی مومنین تک اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔